میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد زاہد کا قصہ، جس کو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد زاہد، دیانت و امانت کا پیکر، انتہائی مخلص اور دیندار شخص تھا۔ لوگ اس کے معتقد تھے۔ کوئی پانی پڑھواتا، کوئی دعا کرواتا، ہر وقت لوگوں کا ایک ہجوم رہتا تھا۔ دو بھائیوں کو ایک سفر درپیش ہوا۔ ان کی ایک نوجوان بہن تھی۔ فکر ہوئی کہ اس بہن کو کس کے پاس چھوڑیں، ہمارا سفر تو کئی برس کا ہے، پتہ نہیں کب واپسی ہو۔ پہلے زمانے میں لوگ بیل گاڑی سے، اونٹ سے، پیدل سفر کرتے تھے اور ایک لمبا وقت لگتا تھا واپسی میں۔ تو انہوں نے سوچا، مشورہ ہوا سوچ و فکر کے بعد کہ عابد زاہد کے پاس چھوڑ دے، یہ اتنے نیک لوگ ہیں، ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم سبوں کو ان پر مکمل اعتماد ہے۔ چنانچہ ان دونوں بھائیوں نے درخواست کی کہ ہمیں ایک ضروری سفر درپیش ہے، آپ ہماری بہن کو اپنے پاس رکھ لیں۔ بزرگ صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ دونوں بھائی بہت اصرار کر رہے ہیں۔ کئی روز ہو گئے، پھر بدرجہ مجبوری بزرگ صاحب نے کہا کہ ہماری خانقاہ کے کونے میں ایک حجرہ ہے، یعنی ایک کمرہ ہے، اس میں چھوڑ دو۔ چھوڑ کر چلے گئے۔ بزرگ صاحب نے اس نوجوان لڑکی کے کھانے پینے کا نظم اس طرح کیا کہ کچھ دن تک کھانا خدام لے کر، یعنی جو خادم تھے وہ لے کر جاتے رہے۔ پھر بزرگ صاحب نے سوچا کہ وہ لڑکی میری میزبانی میں ہے، مجھے کھانا پہنچانا چاہیے۔ اب خود بزرگ صاحب کھانا کمرے کی دہلیز پر رکھ کر آتے، وہ کھا کر برتن دہلیز پر رکھ دیتی۔ اگلے دن پھر جاتے تو برتن اٹھا لاتے۔ یہ سلسلہ مہینوں جاری رہا۔ پھر شیطان نے عابد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اس کی حیثیت ایک مہمان کی ہے، صرف کھانا پہنچا دینا اور چلے آنا یہ غلط طریقہ ہے، مہمان کے ادب و احترام کے خلاف ہے۔ کم از کم اس کے پاس جا کر کھانا رکھنا چاہیے تاکہ کچھ ہمدردی ظاہر ہو۔ بس عابد نے پھر یہ کیا کہ کھانا کمرہ میں خود پہنچاتا اور چلا آتا۔ یہ سلسلہ چند دن رہا۔ پھر شیطان نے عابد کے دل میں وسوسہ ڈالا، یہ طریقہ بھی اچھوت قوموں کا ہے کہ کھانا رکھ دیا اور چلے آئے، بلکہ ایک دو بات بھی کرنی چاہیے تاکہ اس کے دل میں انسیت پیدا ہو، اور وہ جو وحشت اور اجنبیت محسوس کر رہی ہے کہ کوئی میرا اپنا نہیں ہے، کس سے بولوں، کس سے بات کروں، وہ ختم ہو جائے۔ لہٰذا دو چار باتیں بھی تو کر لینی چاہیے۔ اب عابد صاحب نے دو چار باتیں کرنا بھی شروع کر دی۔ اختلاط بڑا قدرتی طور پر، ایک میلان اور رغبت پیدا ہوئی۔ اب عابد صاحب بجائے 2 منٹ کے 10 منٹ بیٹھنے لگے اور بے تکلفی کی باتیں بھی ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قربت اور محبت بڑھنے لگی۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ 2-4 باتوں سے موانست پیدا نہیں ہوگی، بلکہ 2-4 گھنٹے بیٹھنا چاہیے تاکہ وحشت ختم ہو جائے اور انسیت و محبت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ پھر عابد صاحب نے گھنٹوں باتیں کرنا شروع کر دی۔ کچھ ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہونے لگی، ادھر ادھر کے قصے بھی ہونے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تعلق بڑھتا چلا گیا۔ یہ جو حدیث میں ہے کہ اجنبی عورت کے ساتھ خلوت جائز نہیں ہے، اس کی یہی مصلحت ہے کہ آدمی کا شیطان آدمی ہوتا ہے، ممکن ہے بڑھتے بڑھتے بے تکلفی ہو جائے اور پھر برائی کا خیال پیدا ہو جائے۔ دوستو، بس خلاصہ یہ ہے کہ وہ عابد برائی میں مبتلا ہو گیا، بدکاری سرزد ہو گئی اور لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب عابد کو رسوائی کا ڈر ہوا کہ یہ بات ظاہر ہوگی تو میرا تقدس اور وقار جو لوگوں کے درمیان بنا ہوا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جب بات کھلے گی تو لوگوں کا جو رجوع ہے، جو میلان ہے میری طرف، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بس ذہن میں یہ بات آئی کہ اسے قتل کر کے کہیں دفن کر دیا جائے تاکہ یہ بات چھپی رہے۔ چنانچہ اس لڑکی کو قتل کر دیا اور خانقاہ سے باہر ایک گڈھا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ بالآخر اسی دوران اس لڑکی کے بھائی آ گئے، بڑے شوق سے آئے، خوشی خوشی آئے کہ عابد صاحب کے پاس اپنی بہن کو لے کر جائیں گے۔ بہرحال عابد صاحب سے
اپنی بہن کا مطالبہ کیا۔ عابد صاحب بولے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ قبر بھی بتلا دی کہ یہ قبر ہے۔ بھائیوں کو بہت صدمہ ہوا، بے حد رنج و غم ہوا۔ دوستو، اسی پر بس نہیں بلکہ اب شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تم قبر کو جا کر اچھی طرح سے دیکھو۔ وہ قبر کوئی ضابطے کی بنی ہوئی نہیں تھی۔ جب یہ بھائی اچھی طرح غور سے دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ قبر پر مکھیاں بیٹھی ہے، حالانکہ قبر پر مکھیاں نہیں بیٹھا کرتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ لاش کچھ قریب ہی ہے۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ قبر کھود کر دیکھو، اس میں بھی ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال قبر کو کھودا گیا تو لاش قتل کی ہوئی تھی، اس لیے کہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے نظر آئے۔ اب متعین ہو گیا کہ عابد نے ہی اس کو قتل کیا ہے۔ پھر کیا تھا؟ اب بھائیوں نے شور مچایا کہ عابد نے ہماری بہن کو قتل کیا ہے۔ پھر کیا تھا؟ اب بھائیوں نے جیسی شور کیا اور ہم کو بتایا کہ کسی مرض میں انتقال ہو گیا، حالانکہ وہ مقتولہ ہے۔ بہرحال ان بھائیوں نے شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور عابد صاحب سے معلوم کیا کہ سچ بتلاؤ، ماجرا کیا ہے؟ چور کے دل میں چور ہی ہوتا ہے۔ اس نے صاف صاف پورا واقعہ بتلا دیا۔ آخرکار لوگوں نے پاؤں میں رسی ڈال کر سارے شہر میں گھمایا، سب تھو تھو کرتے رہے، حتیٰ کہ اس کی خانقاہ بھی مسمار کر دی گئی، گرا دی گئی۔ اتنے غیظ و غضب کا اظہار ہوا کہ خانقاہ کے آثار و نشانات سب کچھ مٹا دیے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اس کو پھانسی دی گئی۔ بزرگوں اور دوستوں، دیکھ لیا آپ نے کہ شیطان نے کس کس انداز سے عابد پر حملہ کیا۔ شیطان نے عابد سے یہ نہیں کہا کہ تو بدکاری کر، زنا کاری کر۔ اگر شیطان یہ کہتا تو عابد اور بزرگ ہرگز بدکاری نہ کرتا، بلکہ دینی پیرائی میں یہ کہا کہ انسیت پیدا ہوگی، توحش رفع ہوگا، مہمان کی مہمان نوازی ضروری ہے۔ گویا کہ رفتہ رفتہ لا کر اس کو زنا کاری تک پہنچا دیا۔ بزرگوں، قرآن مجید میں کہا گیا شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس سے دوستی مت کرو۔ سانپ بچھو سے تو دوستی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ کاٹ کھائیں گے، مگر شیطان انسان کی جان کے ساتھ ساتھ اس کی عزت و آبرو کا بھی دشمن ہے، اس کے ایمان کا بھی دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اسباب پیدا کرتا ہے کہ آدمی ذلیل ہو جائے۔ علم والوں میں علمی وسوسے اور دولت والوں میں دولت کے وسوسے، تجارت والوں میں تجارت کی بڑھوتری کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ غرضے کی ہر لائن میں آدمی کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ شیطان زوردار حملہ دو راستوں سے کرتا ہے، ایک شہوت بدن سے اور ایک شہوت فرج یعنی شرمگاہ سے۔ شہوت بدن سے آدمی مرغوبات نفس کو بٹورتا ہے، جیسے کھانا پینا، حرص و طمع کرنا، حلال و حرام میں تمیز نہ کرنا، اور شہوت فرج کے راستے سے آدمی ایسا مغلوب العقل ہو جاتا ہے کہ شیطان کے فندے سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شیطان دفعتاً اور ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا کہ بدکاری کر، بلکہ دینی اور مہذب پیرائے میں ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آدمی اس نتیجے پر خود بخود پہنچ جائے گا کہ شہوت فرج کے راستے سے بنی اسرائیل کے عابد پر جو حملہ ہوا آپ نے بخوبی سن لیا۔ شہوت بدن کے ذریعے بھی شیطان زبردست حملہ کرتا ہے۔ اس کے متعلق بھی ایک عبرتناک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ واقعہ صحیح ہے، قرآن نے بیان کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ میرے پیارے دوستوں، حضرات مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا جو بنی اسرائیل کے اندر ایک زبردست مستجاب الدعوات اور صاحب کشف و کرامات شخص تھا۔ اس نے بعض شریروں کے بہکانے سے رشوت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں اس کی کرامات چھن گئی اور راندہ درگاہ ہو گیا۔
نیز کتے کی طرح اس کی زبان نکل آئی، دنیا میں ذلیل اور آخرت کے اندر عذاب عظیم کا مستحق ہوا۔ دوستو، اس شخص کا نام بلعم ابن باعورہ تھا۔ اس کے واقعے کی تفصیل حضرات مفسرین نے اس طرح بیان کی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم عمالقہ جباریین سے جہاد کرنے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ ایک جم غفیر لے کر ملک شام یعنی علاقہ کنعان کے اندر پہنچ گئے۔ اب کچھ کنعانی لوگ بلعم ابن باعورہ کے پاس پہنچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج آدمی ہے اور ان کے پاس لشکر بھی بہت ہے، اور وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے اور ہم کو قتل کر دے اور ہماری جگہ بنی اسرائیل کو آباد کر دے۔ آپ کو اس میں اعظم بھی معلوم ہے، آپ مستجاب الدعوات بھی ہے، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ہمارے مقابلے میں پسپا کر دے۔ بلعم نے جواب دیا، ارے کم بختو، افسوس صد افسوس، تم کیسی بات کہتے ہو؟ وہ اللہ کے نبی ہے، ان کے ساتھ فرشتے اور مومن ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ ان کا مقام جو اللہ کے یہاں ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اگر میں تمہارے کہنے کے موافق بد دعا کر دوں تو میری دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ کنعانیوں نے بے حد اصرار کیا، آپ بد دعا کر دے، تو انہوں نے کہا اچھا میں استخارہ کرتا ہوں، خدا سے مشورہ کر لوں۔ بلعم کا قاعدہ تھا کہ جب تک اللہ کی طرف سے خواب میں اجازت نہیں ملتی تھی بد دعا نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے استخارہ کے بعد کنعانیوں سے کہا، اللہ کی طرف سے بد دعا کی اجازت نہیں ملی، اس لیے میں بد دعا نہیں کروں گا۔ یہ انکاری جواب سن کر قوم عمالقہ نے بلعم ابن باعورہ کو کوئی بڑا ہدیہ پیش کیا جو در حقیقت رشوت تھی۔ بلعم نے یہ ہدیہ قبول کر لیا، پھر اس کے قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ضرور یہ کام کر دو۔ بہرحال بس ضد ہو گئے لوگ، تو بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ جب تم نے یہ رشوت قبول کر لی ہے تو ان کا کام کر دیجئے۔ سمجھو بس بیوی کی شکل میں شیطان پیچھے پڑ گیا۔ اس وقت بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اسے اندھا کر دیا اور اس نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا شروع کر دی۔ چنانچہ بلعم ایک خچر پر سوار ہو کر کوہ چستان پر چڑھا تاکہ بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرے، مگر پہاڑ پر چڑھائی تھا کہ خچر بیٹھ گیا۔ بلعم نے اتر کر خچر کو مارا، خچر اٹھ کھڑا ہوا۔ بلعم پھر سوار ہو گیا، مگر زیادہ نہ چلا تھا کہ پھر بیٹھ گیا، پھر اس نے مارا۔ اب اللہ نے خچر کو بات کرنے کی طاقت عطا فرما دی اور خچر نے اللہ کی طرف سے حجت تمام کرتے ہوئے کہا، کم بخت تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تجھے میرے سامنے ملائکہ نظر نہیں آتے جو مجھے لوٹا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی اور مومنوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہا ہے۔ بلعم نے پھر بھی خچر کو نہیں چھوڑا بلکہ اس پر سوار ہو کر کوہ چستان پر بد دعا کرنے کے لیے پہنچ گیا، لیکن اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ جو کلمات بد دعا حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ خود اپنے قوم جباریین کے لیے نکلے۔ لوگ چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو، تو اس نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں واقعتاً مجبور ہوں، مگر اب بھی قوم نہ مانی، برابر الحاح و اصرار کرتی رہی کہ بد دعا کرو، حتیٰ کہ اس نے زبان سینے پر لٹک گئی، اس کی زبان سینے پر لٹک گئی۔ تو بلعم نے کہا، میری دنیا و آخرت خراب ہو گئی، تم نہیں جان رہے ہو، اب دعا تو میری چلتی نہیں، البتہ ایک چال اور مکر تمہیں بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔